بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے ترجمہ قرآن سمجھانے والی کتاب قرآن کے 10 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج دوسرے 5 اسباق یعنی سبق نمبر 6 سے لے کر 10 تک کا ٹیسٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم 5 اسباق کا خلاصہ آپ کو بتائے دیتے ہیں تاکہ آپ کو جوابات دینے میں آسانی ہو جائے۔ سبق نمبر 6 کا خلاصہ، اس سبق میں 5 علامات ہیں۔ ان میں سے ہوا اور ہیا سی 2 علامات ہیں، الگ مستقل اسم کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ہوا واحد مذکر کے لیے ترجمہ وہ، ہیا واحد مؤنث کے لیے ترجمہ وہ، اور ہوا اور ہیا کے بعد جب ال آ جائے تو پھر اس میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ترجمہ میں لفظ ہی یا وہی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہو، ہی اور ہا، ہو اور ہی واحد مذکر کے لیے، ہا واحد مؤنث کے لیے، کبھی جمع کے لیے بھی آ جاتی ہے۔ جب یہ تینوں علامات اسم کے آخر میں آتی ہیں تو ان کی موجودگی میں اسم کے ساتھ ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ افعال کے ساتھ اس کا ترجمہ اسے، اس کو کیا جائے گا۔ حرف کے ساتھ اس یا وہ کیا جاتا ہے۔ سبق نمبر 7، اس میں 2 علامات ہیں، زبر کا، کاف زیر کی۔ یہ دونوں علامات کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ زبر کا واحد مذکر کے لیے، کاف زیر کی واحد مؤنث کے لیے۔ ان دونوں کا ترجمہ اسم کے ساتھ تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ فعل کے ساتھ تجھے، آپ کو، آپ سے وغیرہ۔ حرف کے ساتھ تو، تجھ۔ جب کاف زبر کا اسم کے شروع میں آ جائے تو اس میں تشبیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، جس کا ترجمہ مثل، مانند، کی طرح، جیسے وغیرہ کیا جائے گا۔ سبق نمبر 8، اس میں 3 علامات ہیں، ہما، کما، تما۔ ہما ہو، ہی کے بعد دو کے لیے استعمال ہوگی، ترجمہ وہ دونوں، ان دونوں۔ کما کا اور کی کے بعد 2 کے لیے استعمال ہوگی، ترجمہ تم دونوں، تما۔ تا اور تی کے بعد تما، ترجمہ تم دونوں۔ سبق نمبر 9 کا خلاصہ، کم، تم۔ یہ تینوں علامتیں جمع کے لیے ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہم الگ بھی استعمال ہوتا ہے، جمع وہ سب کریں گے، اور جب یہ مل کر آئے گا تو اسم کے ساتھ ترجمہ، چونکہ ہو اور ہی کی جمع ہے تو اس کی بجائے ان آ جائے گا، ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے۔ افعال کے ساتھ ترجمہ ہیں یا ان کو، حرف کے ساتھ ان سب یا وہ سب۔ ہم کے بعد بھی ال آ جایا کرتا ہے، اس میں بھی تاکید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہی کیا جائے گا۔ دوسری علامت ہے کم، جب یہ اسم کے ساتھ آئے تو یہ اس کا ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جائے گا۔ فعل کے ساتھ تمہیں یا تم کو، حروف کے ساتھ تم سب ترجمہ کیا جائے گا۔ ان میں سے آخری علامت ہے تم، اور یہ صرف فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اس کا ترجمہ تم سب۔ انتم اسم ہے اور ہیا کی طرح الگ مستقل اسم ہے، اس کے بعد بھی ال آ جایا کرتا ہے، یہ بھی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہی کیا جائے گا۔ تم کے ساتھ کوئی اور علامت لگانی ہو تو درمیان میں واو کا اضافہ کرتے ہیں اور واو سے پہلے تم کی میم پر بھی پیش دیتے ہیں۔ سبق نمبر 10 جو آپ نے کل پڑھا تھا، اس میں 2 علامات ہیں، یا اور نا۔ یہ متکلم کے لیے ہیں، بولنے والا اپنے متعلق یہ علامات استعمال کرے گا۔ اس میں سے یا اور نا میں سے جو یا ہے جب اسم کے ساتھ آئے گی تو اس کا ترجمہ میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جائے گا۔ اور فعل کے ساتھ فعل اور یا کے درمیان منظر نی کا اضافہ بھی ہوگا، اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ مجھے کیا جائے گا۔ حروف کے ساتھ میں، مجھ، میری، میرے وغیرہ ہوگا۔ نا، یا کی جمع ہے نا، میرے کی بجائے ہمارا ہو جائے گا۔ اسم کے ساتھ ہمارا، ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے۔ فعل کے ساتھ اگر نا سے پہلے جزم ہے تو ترجمہ ہم نے، نا سے پہلے زبر یا زیر ہے تو ترجمہ ہمیں۔ حرف کے ساتھ ہم یا ہماری۔
सबक मुकम्मल हो चुका। पिछले 5 असबाग का खुलासा आप सुन चुके। अब सवालात के जवाबात देने के लिए अपने आप को तैयार फरमा लें। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ये टेस्ट सबक नंबर 6 से 10 तक मुश्तमिल होगा। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाब दें। हुआ और हिया के मफहूम में क्या फ़र्क है और इन दोनों का तर्जमा क्या है? हुआ वाहिद मुज़क्कर के लिए और हिया वाहिद मुअन्नस के लिए, और इन दोनों का तर्जमा वो होता है। हुआ और हिया के बाद अल आ जाए तो उस इसम में क्या मफहूम होता है? उसमें ताकीद का मफहूम होता है। इसमें बात में जोर पैदा हो जाता है या ताकीद पैदा हो जाती है। एक ही बात को 2 अंदाज में कहा गया है और इसका तर्जमा ही किया जाता है। और ही अगर इसम के आखिर में हो तो तर्जमा क्या किया जाएगा? उसका, उसकी, उसके या अपना, अपनी, अपने। हु और ही फेल के आखिर में हो तो तर्जमा क्या होगा? उसे, उसको। हु और ही को अगले लफ्ज से मिलाते हुए क्या तब्दीली आती है? जो उल्टा पेश होता है उसे सिर्फ पेश खड़ी जेर को सिर्फ जेर से बदलते हैं। बैठ में हु की बजाय हु क्यों आया है? मिन हु, हमने तो हु पढ़ा ना उल्टे पेश के साथ, लेकिन मिन हु जैसे लिखा हुआ है सिर्फ पेश के साथ, यहां सिर्फ पेश क्यों आया है? इसको अगले लफ्ज से मिलाने के लिए इस पर उल्टे पेश को सिर्फ पेश से तब्दील किया गया है। और एक जवाब इसका ये है, पढ़ने में आसानी पैदा करने के लिए। अलैहि में ही की बजाय ही क्यों आया है? लफ्ज से मिलाने के लिए या पढ़ने में आसानी पैदा करने के लिए? दोनों जवाब दुरुस्त हैं। खलक़हू और रब्बुहू में हू का तर्जमा फर्क पड़ेगा। खलक़हू का क्या तर्जमा है? उसने पैदा किया से, और रब्बुहू उसका रब, क्योंकि खला का फेल है और रब्बुहू में लफ्ज रब इस्म है। वो फेल के साथ आए तो तर्जमा उसे करेंगे, इस्म के साथ आए तो तर्जमा उसका करेंगे। तो इसलिए इसके तर्जमों में ये फ़र्क है। रिज़्क़ुहा और रिज़्क़ुहू के तर्जमे में क्या फ़र्क है? रिज़्क़ुहा मुअन्नस के लिए है और रिज़्क़ुहू मुज़क्कर के लिए है। तर्जमा तकरीबन दोनों का एक ही है। हुम का तर्जमा अपना, अपनी, अपने कब किया जाता है? जब ये हुम इस्म के साथ आएगा। इस्म के आखिर में हुम इस्तेमाल होगा तो तर्जमा अपना, अपनी, अपने किया जाएगा। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब के आखिर में गुड का निशान और गलत जवाब के आखिर में क्रॉस का निशान। असल में अमूमन तौर पर ये सवालात तहरीरी ही लिए जाते हैं, तो हम आपसे वैसे पूछकर जवाब ले रहे हैं तो आप सही और गलत ही कह सकते हैं। गुड का निशान तो आप स्क्रीन पे लगा नहीं सकते। सही और गलत बताना है आपको। जी, काफ ज़बर का मुज़क्कर के लिए है और काफ ज़र की मुअन्नस के लिए है। ये दुरुस्त है या गलत है? अब आप दुरुस्त है, स्क्रीन पर हमने गुड लगा दिया है। सवाल नंबर 2, काफ ज़बर का और काफ ज़र की अगर इस्म के आखिर में हो तो तर्जमा तुझे होता है। ये जवाब गलत है। इस्म के साथ तेरा, तेरी, तेरे या अपना, अपनी, अपने आता है। फेल के आखिर में काफ ज़बर का और काफ ज़र की हो तो तर्जमा अपना, अपनी, अपने किया जाता है। गलत है। इसका जो फेल के साथ तर्जमा होगा वो तुझे होना चाहिए। ये गलत है। सवाल नंबर 4, काफ ज़बर का अगर इस्म के शुरू में हो तो इसमें तशबीह का मफहूम होता है। ये दुरुस्त है कि जब काफ ज़बर का इस्म के शुरू में होगा उसमें वाकई तशबीह का मफहूम पाया जाता है। मा, तुमा, तुमा तीनों अलामतें तादाद में 2 होने को जाहिर करती हैं। ये दुरुस्त है। मा का तर्जमा तुम दोनों, कुमा का तर्जमा वो दोनों। ये गलत है। गलती कहाँ है? मा का तर्जमा तुम दोनों होना चाहिए और हुमा का तर्जमा वो दोनों होना चाहिए। इस सवाल में दोनों को उल्ट लिखा गया है, इसलिए गलत है। हुम, कुम तीनों अलामतें जमा मुअन्नस की अलामतें हैं। ये गलत है। ये जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। ये जमा मुज़क्कर की हैं, ये गलत है। आमालु हुम का तर्जमा उन सब के आमाल और आमालु कुम का तर्जमा तुम्हारे आमाल है। ये सही है। हुम अगर इस्म के आखिर में हो तो तर्जमा उनका और फेल के आखिर में हो तो तर्जमा उन्हें। बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त नंबर 10, कुम जब इस्म के आखिर में हो तो तर्जमा तुम्हें किया जाता है। इस्म के साथ तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे होता है और फेल के साथ तुम्हें होता है। ये गलत होगा। सवाल नंबर 3, अलामत पहचान कर गलत तर्जमे को दुरुस्त करें। अलामत भी लिखी होगी, तर्जमा भी लिखा होगा, लेकिन गलत लिखा होगा। आपने दुरुस्त तर्जमा करना है। जी, दाईं जानब अल्फाज हैं, साथ उसके गलत तर्जमा है। अलामत को देखें और दुरुस्त तर्जमा बताएं।
عندہ اس کے پاس، یہ غلط لکھا ہوا ہے، درست کیا ہے؟ اس کے پاس، طعام کا کھانے کی طرح، طعام کا تیرا کھانا، درست ہے، خلقک، خلقک اس نے پیدا کیا مجھے، اس نے پیدا کیا تجھے، صراطی تیرا راستہ، میرا راستہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، یا اسم کے ساتھ آئی ہے ترجمہ میرا، میری، میرے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے، علمھا اس مذکر کا علم، اس مؤنث کا علم، قلوبنا تمہارے دل، قلوب جمع ہے، اسم ہے تو اس کے ساتھ ہمارا، ہماری، ہمارے ترجمہ ہوگا، ارحمہما پر رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما، ہما فعل کے ساتھ آیا ہے، ترجمہ ان دونوں ہی کریں گے، یہدیکم وہ ہدایت دیتا ہے تجھے، وہ ہدایت دیتا ہے تمہیں، کم فعل کے ساتھ ہے، وہ ہدایت دیتا ہے تمہیں یا تم کو، ایک ہی بات ہے، ظلمتم یہ لفظ ظلم سے نکلا ہے، ترجمہ ان سب نے ظلم کیا، ترجمہ درست کریں، تم سب نے ظلم کیا، قتلتموہم انہوں نے قتل کیا، قتل تم واو اور پھر ہم، تم سب نے قتل کیا انہیں، سوال نمبر 4 خالی جگہ پر کریں، کاف زبر کا اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے تیرا، تیری، تیرے، یا اپنا، اپنی، اپنے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 لم تنا کا ترجمہ ہے، کیا ہے؟ تو نے سکھایا ہمیں، تا کا معنی تو نے ہو گیا اور نا فعل کے ساتھ آیا اور ساتھ زبر بھی موجود ہے، زبر زیر ہوگی تو ترجمہ ہمیں، زبر زیر نہیں جزم ہوگی تو ترجمہ ہم نے۔ انشاءاللہ اگلے 5 سبق پڑھ کر تقریباً 70+ جو ہے آپ کو ترجمہ قرآن آٹومیٹک انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ احدکما تم دونوں میں سے، شاباش، ٹھیک ہے، ما اسم کے ساتھ آیا ہے، ترجمہ تم دونوں ہی کریں گے۔ جز نمبر 4 ربی کا ترجمہ ہے اور ربنا کا ترجمہ ہے، ربی، ربنا، ربی کا ترجمہ ہے میرا رب اور ربنا کا ترجمہ ہے ہمارا رب۔ جز نمبر 5 اگر ہم کے بعد ال والا اسم ہو تو اس میں کا مفہوم ہوتا ہے، کس چیز کا مفہوم ہوتا ہے؟ تاکید کا مفہوم ہوتا ہے، اس میں بات میں زور ڈالا جاتا ہے تاکید کے لیے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ جز نمبر 6 علامت تم کے بعد کوئی اور علامت لگانی ہو تو درمیان میں کا اضافہ کرتے ہیں، واو کا اضافہ کرتے ہیں۔ جز نمبر 7 فعل کے ساتھ علامت یا لگانے کی ضرورت ہو تو فعل اور یا کے درمیان کا اضافہ کرتے ہیں، نون زیر نی کا اضافہ کرتے ہیں۔ جز نمبر 8 نا اگر فعل کے آخر میں ہو تو اس سے پہلے جزم ہو تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جز نمبر 9 اگر نا اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ ہمارا، ہماری، ہمارے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ جز نمبر 10 نا فعل کے آخر میں ہو، اس سے پہلے زبر یا زیر ہو تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمیں، پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمیں۔ الحمدللہ ٹیسٹ نمبر 2 مکمل ہوا، سبق نمبر 6 سے لے کر 10 تک آپ سے سوالات کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کے اور جو قرآن کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، بزرگ ہیں یا خواتین ہیں یا جو نوجوان ہیں، طلباء کے ساتھ سب کے علم عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔